السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور مورخ اور ادیب گزرے ہیں۔ آپ اپنی کتاب محاضرات الادباء میں لکھتے ہیں کہ محمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ خامس بھی کہلاتے ہیں، ان کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آواز سنائی دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دربان سے کہا کہ دیکھو کون ہے۔ دربان باہر نکلا، دربان نے دروازہ کھولا اور کھول کر باہر نکل کر اس نے پھر جب اندر آ کر جواب دیا کہ جس شخص نے ابھی اونٹ بٹھایا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا بیٹا ہے، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہونے کا اس شخص نے دعویٰ کیا ہے۔ اس نے ابھی ہمارے دروازے کے سامنے اپنے اونٹ کو بٹھایا ہے۔ حکم ہوا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ فوراً اس کو اندر بلا لیا جائے۔ جب وہ اندر آیا تو پھر اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی درخواست کی گئی، تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنے والد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کے کسی معاملے کا نگران ہو اور وہ خود ان کو سے چھپا لے، جو شخص لوگوں کے کسی معاملے کا نگران ہو، کسی بھی معاملے کا نگران ہو، اور وہ خود ان سے لوگ اپنے آپ کو چھپا لے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پردے میں آ جائیں گے، یعنی اس کو اپنا دیدار عطا نہیں کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ روایت سنی، اپنے دربان کو بلا کر کہا کہ اب تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب یہاں کوئی نگران نہیں ہوگا، دربان نہیں ہوگا، اور جب تک آپ خلیفہ رہے کوئی دربان اور نگران وہاں پر آپ کے دروازے پر نہیں رہا۔ اصل بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی روایت یہاں پر آ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت سے یہی توقع تھی کہ فوری ہو بہو اس روایت پر عمل کرے گی۔ یوں ہی آپ کو خلیفہ خامس نہیں کہا جاتا، ہو بہو آپ نمونہ تھے اسلاف کا، خلفائے راشدین کا نمونہ تھے۔ مختصر مدت آپ کی خلافت کی رہی ہے، لیکن تاریخ نے دوبارہ ویسا نظارہ پیش کرنے سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ محترم ناظرین، دراصل بات یہ ہے کہ جہاں پر پردہ ہو جاتا ہے حکمرانوں میں، یا بھی جو بھی کسی معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جہاں پر بیچ میں کوئی دربان آ جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس عام لوگوں کی پہنچ اس تک نہیں ہو پاتی۔ وہ پہلے اجازت لیتا ہے، مناسب سمجھتا ہے تو اندر بھیجتا ہے، نہیں بھیجتا ہے تو یہ جو نگرانی ہوتی ہے، تو پھر اب جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے تو کئی خرابیاں ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک خرابی تو یہ ہو جاتی ہے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے اس بڑے شخص کے ذمہ داری میں کام کرنے والے لوگ، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر آدمی جب اس تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی اپنے اعتبار سے معاملے کرنے لگتے ہیں، اپنے اعتبار سے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگتے ہیں، کیونکہ فوری اس تک شکایت ہی نہیں پہنچ پائے گی۔ کس طرف؟ بڑے عہدیدار کی طرف۔ جب تک بڑے عہدیدار تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہوگی تو نیچے والے خود بخود ظلم و ستم کرنے لگیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر جس شخص کو کوئی ذمہ داری دی گئی، کوئی معاملہ دیا گیا، وہ کسی بھی اعتبار کا معاملہ ہو، حکومتی طور پر ہو یا انتظامی امور کے طور پر ہو، یا کسی مدرسے کا یا اسکول کا ذمہ دار ہو، وہاں پر کسی ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے جو پوچھ کر ہر آدمی کو آنے جانے سے، ملنے ملاقات کرنے سے روک دے، تو پھر وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھ رہا۔ اب وہ چھپانے کی بھی کئی وجہ ہو جاتی۔ بعض جگہ تو یہ ہوتا تاکہ عام لوگ وہاں پر نہ پہنچ سکیں، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی کردار کی کمزوری کی وجہ سے، اور ہر آدمی کو فیس نہ کرنے کی اس کی جو طاقت ہے، اپنے اندر کچھ کمزوری ہے، وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اس وجہ سے ہر آدمی کو اپنے پاس آنے سے روک رہا ہے۔ ایسی کوشش ہونے کی وجہ سے، یا وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ بخل ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، کہیں کوئی آ کے کچھ مانگ لیں گا، کچھ ایسا پوچھ لیں گا، میرے کو دینا پڑیں گا، تو بخل کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انتظامی امور ہو، حفاظت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آ کر حملہ کر سکتا ہو، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو، اس غرض سے اگر کوئی نگران اور دربان کو رکھا جائے تو اس بات کی تو علماء نے اجازت دی ہے، اور یہاں پر نیت اچھی ہونے کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس کوشش کو ناپسند نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو بھی کوئی عہدیدار ہو، ذمہ دار ہو، تو پھر اس کو یہی چاہیے کہ وہ ہر عکس و ناقص جو اس کے ماتحت میں آتے ہیں، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ماتحت میں جو بھی شخص اس کے پاس پہنچنا چاہے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی شکایت کے اعتبار سے اس کو پہنچنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔